ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان نہ آنے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ امریکہ نے ثابت کیا وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کر رہا ہے۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی کر کے ایرانی جہاز پر حملہ کیا۔ امریکہ نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ہم نے پاکستانی ثالث کار کو اس حوالے سے بتا دیا ہے ایران سے جوہری مواد کو باہر منتقل کرنا کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا۔ امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا۔ ماضی میں بھی امریکہ نے معاہدوں کے منافی اقدامات کیے۔ ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ امریکہ نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ کی جارحیت پر ایران مذاکراتی عمل سے پیچھے ہٹ گیا۔ امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہ کی تو ایران کے جہاز پر حملہ کیا۔ ایران نے امریکی اقدامات کو اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ سفارتی عمل متاثر ہونے سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ایران کا کارگو جہاز قبضے میں لیے جانے پر چین کا اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجی اکان نے ایرانی جھنڈے والے کارگو جہاز کی امریکی تحویل کو جبری حراست قرار دے دیا۔ کہا ایران امریکہ مذاکرات نازک مرحلے پر ہیں۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ آبنہ ہرموز میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل اور استحکام کے اقدامات کی اپیل۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی میزبانی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ پاکستان کی جانب سے تنازع کے خاتمے کے لیے جاری ثالثی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکیورٹی اقدامات پر بھی بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اپنے حالیہ 3 ملکی دورے اور گزشتہ شب ایرانی صدر کے ساتھ ہونے والی تفصیلی رابطے پر اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں اعلیٰ سول و عسکری حکام اور اہم وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران نے آبنہ ہرمز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، فرانسیسی اور برطانوی جہازوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کا روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کریں گے جو 47 سال میں کوئی نہ کر سکا۔ کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ بہتر ہے ایران گھٹنے ٹیک دے۔ ایران کو اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں، امید ہے قبول کر لے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ایران میں ہر پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دیں گے۔ ایران نے اپنے پیشگی مطالبات پر بدستور قائم ہے۔ سربراہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا ایران کی ریڈ لائنز کا احترام کیا جائے۔ تمام فیصلے قومی مفاد اور سیکیورٹی کے اصولوں کے تحت کیے جاتے ہیں۔ تہران مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ لیبنان کا معاملہ نہایت اہم ہے۔ جنگ بندی بنیادی شرط ہے۔ منجمد اثاثے بحال کروانا بھی اہم شرائط میں شامل ہے۔ ایران اپنے اصولوں سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر قبضے میں لے لیا۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر جہاز پر قبضہ کیا، جہاز کو رکنے کی وارننگ دی۔ ایرانی عملے نے سننے سے انکار کر دیا۔ جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جہاز میں کیا ہے۔ ایران نے جہاز پر فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جلد امریکی فوج کی قذافی کا جواب دیں گے۔ ایرانی تجارتی جہاز چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایران کی آزاد مارکیٹ سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی؟ ایرانی نائب صدر رضا عارف نے کہا ایرانی تیل کی ایکسپورٹ روکتے ہوئے دوسروں کے لیے سیکیورٹی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی مفت دستیاب نہیں۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے ناکہ بندی کے ساتھ سفارتکاری کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔ بحری ناکہ بندی برقرار رکھنے تک کشیدگی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ جنگی جرائم کی دھمکیاں دے کر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ناکہ بندی اور دھمکیاں
सफारतकारी के दावों के नाफी हैं। इश्तियाल अंगेज बयानात के साथ सफारतकारी का दावा नाकाबिल कबूल है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश को 50 दिन मुकम्मल। अरब इमारात ने आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर का बयान, कहा आबना हुर्मुज़ आलमी तिजारती गुज़रगाह है। आबना हुर्मुज़ को जंग से पहले वाली सूरत-ए-हाल पर बहाल किया जाए। आलमी गुज़रगाह पर अदायगियाँ बताखोरी के मुतरादिफ हैं। आबना हुर्मुज़ को धमकियों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आलमी मैशत मज़ीद गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बढ़ती कशीदगी और आबना हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 7% इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें बढ़कर $97 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी क्रूड ऑयल 8% इजाफे से $90 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,70,650 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। सोने की कीमत में 3900 रुपये फी तोला कमी। फी तोला सोना 5,01,162 रुपये पर आ गया। मेनाब में बच्चे अमरीकी और सहूनी फौज के हाथों शहीद हुए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कौमी यौम दख्तर की मुनासबत से सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा शहीद बेटियों का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान में मेनाब में अमरीकी हमले में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन का पोप लियो को खत लिखा। शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका अमन का पैगाम ज़रूर सुना जाएगा। व्हाइट हाउस ने अब तक इस हमले पर कोई माजरत नहीं की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खत्ते की सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। तमाम खास मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजाम किए हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत की हिमायत में हज़ारों अफराद की रैली। मुजाहिरीन का अमरीका के खिलाफ शदीद अदम एतमाद का इज़हार। हुकूमत को अमरीका के दबाव के सामने ना झुकने और अपनी पॉलिसीज़ पर कायम रहने का मशवरा। मुजाहिरीन का कहना था अमरीका ने अब तक अपने किसी वादे या मुआहिदे की पासदारी नहीं की, इसलिए ईरान को सिफारती अमल जारी रखते हुए भी मुकम्मल एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईरानी अवाम जंग से खौफजदा नहीं। अगर मुल्क पर मुसलसल हमले भी किए जाएं तो ईरान पहले से ज़्यादा ताकत के साथ जवाब देगा।